پوری دنیا کے مسلمان ممالک کو چاہیے وہ کسی نہ کسی طرح جلد سے جلد اس بربریت کو روکا جائے، ان مظلوم مسلمانوں کا ساتھ دیا جائے جن کے پاس دوائیاں بھی نہیں ہیں گی۔ فلسطین کے مسلمانوں کے پاس ہسپتال بھی ختم ہو رہے ہیں، وہ جن جگہ پر علاج ہوتا ہے مریضوں کی، یعنی کہ ان کے ساتھ دکھ درد میں ہمدردی ہو رہی ہے، ان کی تکلیف میں کمی ہو رہی ہے، ان ہسپتالوں پر بھی بمباری ہو رہی ہے، بلکہ ان لوگوں نے کیا کیا، خوراکوں میں بھی قبضہ کر لیا، کھانوں میں بھی قبضہ ہو گیا، پانی بھی بند کر دیا۔ بلکہ آج ایسا ہوگا کہ اگر یہ ظلم نہ رکا، بربریت نہ رکی، تو چند دنوں کے بعد دیکھ لینا جو باقی مسلمان فلسطین کے اندر بچے ہوئے ہیں وہ خود بخود اس یعنی کہ بمباری کی وجہ سے، اس یعنی کہ خوراک کے رکنے کی وجہ سے، پانی بند ہونے کی وجہ سے، وہ مسلمان جو بچے ہوئے ہیں وہ خود بخود مرنا شروع ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور خاص خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں مسلمانوں کا ہمدرد بننا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے نا کہ اگر مسلمان، پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی ماند ہیں، ایک جسم کی ماند، اگر ایک انسان کو سر میں درد ہو تو وہ محسوس کرتا ہے میرے پورے جسم میں تکلیف ہو رہی ہے۔ اگر دنیا میں کسی جگہ بھی کسی مسلمان کو تکلیف ہو تو پوری دنیا کے مسلمان کہیں کہ یہ اس کو تکلیف نہیں ہو رہی بلکہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو پھر انشاءاللہ دیکھ لانا اسلام کا بھی بول بالا ہوگا، مسلمانوں کا بھی بول بالا ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ بہت سارے احادیث مبارکہ موجود ہیں حضرت امام مہدی کے بارے میں۔ سب سے پہلے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی نو کیا علیہ السلام کیا جائے یا رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے یا پھر رحمت اللہ علیہ کہا جائے، اس کے بارے میں علماء کرام نے بہت ساری بحث کی۔ انہوں نے یہ تجوید کی کہ حضرت امام مہدی کو رضی اللہ تعالی عنہ کہا جائے۔ کس لیے؟ یہ اگر یہ خود بھی آپ کے دلوں میں سوال اٹھتا ہوگا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس کو کہا جائے گا جس نے اپنی آنکھوں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو شخص چہرہ دیکھ لے وہ صحابی بن جاتا ہے، جو صحابی بن جائے اس کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ لیکن علماء کرام نے اس جملے میں بہت ساری بحث کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو بھی کہا جا سکتا ہے جن میں تین چیزیں پائی جائیں۔ سب سے پہلی چیز یہ پائی جائے کہ وہ مسلمان بھی پیدا ہو اور آل رسول میں سے بھی ہو، اس کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور تیسری نشاندہی یہ ہو کہ اس کی پوری زندگی پیدا ہونے سے اس کے آخری لمحات موت تک اگر اس کی زندگی پوری نیکی پر گزری ہو، ہدایت پر گزری ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر گزری ہو پوری زندگی، ایسے شخص کو بھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ اور تیسری چیز فرمائی گئی کہ تیسری نشاندہی یہ ہے کہ اس کا خاتمہ بالخیر ہو اور وہ شخص جس کے پیچھے نبی نماز پڑھ جائے، پیغمبر رسول نماز پڑھے، اس کی بھی یہ نشاندہی ہے کہ ایسے شخص کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ تین نشانیاں حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں موجود ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جس وقت دنیا میں ظلم زیادہ چھا جائے گا، ظلم کی بربریت ہوگی، اسلام دے اندر اتنے یعنی کہ اختلاف کھڑے ہو جائیں گے، اسلام کو ختم کیا جائے گا، دین کو ختم کیا جائے گا، کلمے کو مٹایا جائے گا، مسلمانوں کے جسم کو ختم کر دیا جائے گا، تو پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ اگر ہم تھوڑا جا پیچھے جائیں تو ہم اپنی
نظروں سے دماغ سے دیکھ بھی رہے سن بھی رہے ہیں کہ دیکھ لو کون سا وہ ملک ہے جس ملک میں مسلمانوں کے ساتھ ظلم نہ ہوا ہو۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کو اس طرح ذلیل اور رسوا کیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کی کوئی حیثیت نہیں رہ گئی، مسلمانوں کا کوئی مقام نہیں رہ گیا۔ حالانکہ اگر عزت کے مستحق ہیں، مقام کے مستحق ہیں، بلندی کے مستحق ہیں، انسانیت کے مستحق ہیں، مرتبے کے مستحق ہیں، تو وہ یہی انسان مسلمان ہیں جن کے گلوں میں، جن کی گردن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کا بٹا باندھا ہوا ہے۔ یہی مسلمان سب سے اعلیٰ مقام والے ہیں۔ ان کا مقام، ان کا مرتبہ دنیا میں بھی بلند رہے گا، آخرت میں بھی بلند رہے گا، اور پھر ہر معاملات میں ان مسلمانوں کو سب سے زیادہ عزت اور مقام اور مرتبہ ملتا رہے گا۔ لیکن آج وہ چیز ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ مسلمانوں میں بہت ہی ظلم ہو رہے ہیں، اور پھر جہاں ہوتے ہیں اس طرح ان کی لاشوں کو یعنی کہ بچھا دیا جاتا ہے، ان کے جسم کے خون کی ندیاں بہا دی جاتی ہیں کہ اللہ اکبر، کہ پوری دنیا میں ان کے خون سے پوری دنیا رنگین ہو جاتی ہے۔ کشمیر کا معاملہ دیکھ لے، مسلمان ہی پس رہے ہیں نا، ہندو تو نہیں پس رہے، مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے۔ آج 76 سال ہو چکے ہیں کشمیر کو ان ہندوؤں کے ہاتھوں میں آئے ہوئے۔ 76 سال سے نسلوں در نسلیں اپنی جانیں دے قربان کر دی، بوڑھوں نے اپنا بڑھاپا دے دیا، جوانیوں نے اپنی جوانی دے دی، عورتوں نے اپنی عزتیں قربان کر دی، بچوں نے اپنا بچپن قربان کر دیا۔ دیکھ لیں کہ وہ کون سا لمحہ ہے جس لمحے میں ان کشمیر مسلمانوں کے ساتھ کوئی ان کا ٹھنڈا سانس نکلا ہوگا، کوئی چند دن چند گھنٹے ان کو سکون ملا ہوگا، نہیں، بلکہ ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی کشمیری مسلمانوں کے اوپر دیکھ لیں اس کشمیر میں مسلمانوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ پیچھے چلے جائیں برما میں دیکھیں، مسلمانوں کو ذبح کیا گیا تھا، مسلمانوں کے خونوں کی نہریں ندیاں بہی ہیں برما میں، اور اس طرح درندوں کی طرح مسلمانوں کو یعنی کہ کاٹا جا رہا تھا برما میں۔ پھر اس کے بعد پھر آگے دیکھیں، اب فلسطین میں بھی وہی حشر ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ، وہی زیادتی ہو رہی ہے، وہی یعنی کہ ظلم ہو رہا ہے۔ نہ وہ بچوں کو دیکھتے ہیں، نہ وہ بوڑھوں کو دیکھتے ہیں، نہ وہ عورتوں کو دیکھتے ہیں، بس ان کا یہی مشن ہے، بس مسلمان کو اس دھرتی سے، اس دنیا سے ختم کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ظلم کی انتہا ہو جائے گی، جب بربریت کی انتہا ہو جائے گی، جب دنیا میں مسلمان جینا اپنے آپ کو عذاب سمجھے گا، وہ مسلمان کہے گا ایسی زندگی سے میں مر جاؤں تو بہتر ہے، یعنی کہ دنیا میں مسلمان کو سکون نہیں ہوگا، مسلمان امن سے نہیں رہ سکے گا، مسلمان کو یعنی کہ ہر معاملات میں امتحان ہوں گے، ہر معاملات میں عذاب ہوگا اس کے سامنے، ہر معاملات میں دکھ صدمے ہوں گے۔ تو پھر جب ایسی انسانیت یعنی کہ مسلمان جو لوگ ہیں، مسلمان جو طبقہ ہے، جب یہ مظلوم کی انتہا ہو جائے گی، ان کا دنیا میں جینا دوبر کر دیا جائے گا، تو پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی یہ تشریف لائیں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی کے آنے سے پہلے ایک اور بھی جھوٹا دعویٰ کیا جائے گا۔ ایک شخص ایسا ہوگا، وہ بیت اللہ شریف میں جا کر دعویٰ کرے گا، میں امام مہدی ہوں، میرے ہاتھ پر بیعت کیا جائے، لیکن حدیث میں آتا ہے جو خود کہے اپنے آپ کو میں امام مہدی ہوں، تو وہ یعنی کہ امام مہدی نہیں ہوگا، وہ جھوٹا شخص ہوگا۔ ایسے شخص کے ہاتھ پر بیعت نہیں کی جائے گی، اس کے ساتھ نہیں کھڑا جائے گا، بلکہ حضرت امام مہدی وہ ہوں گے جو امام مہدی ہونے کا دعویٰ نہیں کریں گے۔ حدیثوں میں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت امام مہدی وہ
اس کا سب سے پہلے ظہور جو ہوگا وہ مدینہ منورہ سے ہوگا۔ اس میں تھوڑا اختلاف ہے، کچھ علماء کہتے ہیں کہ مکہ سے ہوگا، کچھ کہتے ہیں، زیادہ تر علماء فرماتے ہیں مدینہ منورہ میں اس کا ظہور ہوگا۔ جب اس کا ظہور ہوگا تو اس کی پیدائش ہوگی، تو فرمایا گیا کہ اس کا نام جو ہے، حدیث میں آیا ہے کہ اس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہوگا، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اسی طرح حضرت امام مہدی کا نام وہ بھی محمد ہوگا۔ اور اسی طرح جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ ہے، اسی طرح حضرت امام مہدی کے والد کا نام بھی حضرت عبداللہ ہوگا۔ اور کچھ علماء فرماتے ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا نام حضرت آمینہ ہے، اسی طرح حضرت امام مہدی کی والدہ کے نام بھی آمینہ ہوگا۔ واللہ عالم، باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ کیا ہوگا۔ بالآخر کار اسی طرح ان کا جو نام ہوگا وہ یہی ہوگا۔ حضرت امام مہدی کا اصل نام ہوگا محمد ہوگا، حضرت امام مہدی کے والد کا نام حضرت عبداللہ ہوگا، والدہ کا نام، یعنی کہ اس میں کچھ روایتیں ملتی ہیں کہ نہیں والدہ کا نام کوئی اور ہوگا، کچھ روایتیں ملتی ہیں نہیں کہ حضرت امام مہدی کے والدہ کا نام حضرت آمینہ ہوگا۔ اس کے بعد یعنی کہ اس کے ناموں کے یعنی کہ مشابہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ رہی ہے۔ تو اس کے بعد فرمایا گیا کہ حضرت امام مہدی کا جو نسب ہوگا، حسب نسب، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کہ یہ حضرت امام حسن کی اولاد سے ہوں گے اور حضرت امام حسین کی اولاد سے ہوں گے، ان کا سلسلہ اسی سے شروع ہوگا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ آل یعنی آل رسول کے یعنی کہ نسب سے ہوں گے، اور ان کا بہت بڑا مقام ہوگا، بہت بڑا مرتبہ ہوگا۔ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ جوان ہو جائیں گے تو پھر کچھ علماء ایسے ہوں گے کہ جو بڑے بڑے علماء ہوں گے، ان کو محسوس ہوگا کہ وہ یہی نشانیاں دیکھیں گے کہ حضرت امام مہدی کا نام ایک تو یعنی کہ اصل نام محمد ہوگا، والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ ان نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، اس کی طبیعت کو، اس کی شکل و صورت کو دیکھنے کے بعد وہ بڑے بڑے علماء محسوس کریں گے کہ ہمیں لگتا ہے یہی حضرت امام مہدی ہیں گے۔ لیکن جب وہ اصرار کریں گے تو پھر حضرت امام مہدی سے کہیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں، اب مسلمانوں پر بہت ظلم ہو رہا ہے، مسلمان نست نبود ہو رہے ہیں، اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا، قرآن حدیث کا نام لینے والا کوئی نہیں بچا، لہٰذا ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت بھی کرتے ہیں اور اس کا دعویٰ کرتے ہیں آپ ہمارے امیر بن جائیں، آپ ہمارے خلیفہ بن جائیں، ہم آپ کے ساتھ مل کر ان کفار کا، ان یعنی کہ یہودیوں کا، ان یعنی کہ عیسائیوں کا مقابلہ کرتے ہیں تاکہ اسلام کا بول بالا ہو جائے۔ لیکن حضرت امام مہدی اس چیز کو یعنی کہ امام مہدی اپنی بیعت کو زیادہ لوگوں کے سامنے نہیں ظاہر کریں گے، بلکہ اس چیز کو پسند بھی نہیں کریں گے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جب مدینہ میں اس چیز کا زیادہ اظہار ہونے لگے گا کہ حضرت امام مہدی یہی شخص ہے، تو حضرت امام مہدی مدینہ چھوڑ کر مکہ مکرمہ تشریف لے آئیں گے۔ اور حدیثوں میں ملتا ہے کہ جس وقت یہ مکہ مکرمہ آئیں گے، مکہ مکرمہ میں یہ طواف کر رہے ہوں گے، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طواف کر رہے ہوں گے۔ طواف کرتے کرتے جب ان کا آخری چکر ہوگا تو پھر یہ یعنی کہ مقام ابراہیمی اور حجر اسود کے درمیان کی جو جگہ ہے، اس مقام پر جب یہ پہنچیں گے تو اس طواف کرتے کرتے کچھ ایسے مسلمان بڑے بڑے علماء ہوں گے، ان کی اس نشانی کو دیکھ کر، باقی نشانیوں کو دیکھ کر یہ محسوس کریں گے یہ وہی حضرت امام مہدی ہے جن کا قرب قیامت کے قریب ظہور ہونے والا ہے، اور شکل سے بھی وہی لگتے ہیں اور نام سے بھی وہی لگتے ہیں،
نسب سے بھی وہی لگتے ہیں اور یہ علامت سے بھی وہی لگتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے یہی حضرت امام مہدی ہوں گے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ اس وقت ان مسلمان جو بڑے بڑے عالم ہوں گے حضرت امام مہدی کو وہاں روک لیں گے اور کہیں گے کہ ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتے ہیں۔ تو حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے اس چیز سے انکار کریں گے، وہ اپنے آپ کو زہر بھی نہیں کریں گے، لیکن پھر بھی مسلمانوں کے اتنے اصرار کے بعد، مسلمانوں کی اتنی یعنی کہ بار بار وہ اصرار کریں گے، منت سماج کریں گے، اس کے باوجود پھر اس کے بعد حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس چیز کا فیصلہ کریں گے، ٹھیک ہے اگر تم چاہتے ہو کہ ہم کفار کے ساتھ لڑیں، کفار کے ساتھ مقابلہ کریں، ان کے ساتھ جہاد کریں، تو پھر آپ میرے ساتھ ہو جائیں۔ تو پھر حدیثوں میں ملتا ہے، احادیث مبارکہ میں بہت سارے مقامات پر اس چیز کا تفصیل کے ساتھ ذکر آیا ہے کہ اسی بیت اللہ کی جگہ پر، اسی مقام پر، مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیانی جگہ پر، یہیں پر وہ جو چند لوگ ہوں گے وہ اس حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کرنی شروع کر دیں گے۔ پھر اسی طرح یہ بات پھیلتی پھیلتی دور تک پھیلے گی، عرب تک پھیلے گی، مسلمانوں کو پتہ لگ جائے گا کہ جو قرب قیامت کے قریب حضرت امام مہدی تشریف لے کے آئیں گے وہ آ چکے ہیں، اور لوگ ان کے ہاتھوں پر دھڑ و دھڑ تیزی کے ساتھ بیعت کر رہے ہیں۔ اور پھر اسی طرح بیعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، بیعت کا سلسلہ اتنا پھیلے گا، اتنا چلے گا، مسلمان تمام کٹھے ہو جائیں گے۔ پھر جب مسلمان کٹھے ہوں گے تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کی بھی دو روایتیں ملتی ہیں۔ ایک تو روایت یہ ملتی ہے کہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر جن لوگوں نے بیعت کی ہوگی اور کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جو مسلمان اس وقت تیار ہوں گے، ان کی تعداد غزوہ بدر کے صحابہ کی تعداد کے برابر ہوگی، یعنی 313 کی کم و پیش تعداد ہوگی۔ لیکن کچھ روایتیں ایسے ملتی ہیں جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت امام مہدی کے ساتھ بہت سارے مسلمان ہوں گے اس وقت جو یعنی کہ کفار کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے نکلیں گے۔ اسی طرح روایات میں بہت ساری یعنی اور بھی باتیں ملتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جس وقت یہ طے ہو جائے گا، پورے عرب میں یہ بات پھیل جائے گی حضرت امام مہدی تشریف لا چکے ہیں، تو پھر مسلمان ان کے ہاتھوں پر دھڑ و دھڑ بیعت کرنی شروع کر دیں گے۔ تو پھر بیعت کرنے کے بعد پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بیٹھ کر تمام مسلمان اور یہ اظہار کریں گے کہ حضرت اب وہ وقت آ چکا ہے، اب وہ گھڑیاں آ چکی ہیں، مسلمانوں پر بہت ظلم ہو چکا ہے، مسلمانوں کو ان یہودیوں نے، ان عیسائیوں نے ریزہ ریزہ کر دیا ہے اور اس زمین پر جینے کے قابل نہیں چھوڑا، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے۔ اب ایسا کرتے ہیں ہم آپ کی قیادت میں رہ کر، آپ کے یعنی کہ تعاون سے، آپ کے مشورے کے ساتھ ہم چاہتے ہیں ان کفار کے ساتھ، ان یہودیوں کے ساتھ، ان عیسائیوں کے ساتھ مل کر ہم جہاد کریں۔ روایات میں آتا ہے جب اس جگہ پر بات پہنچی، جس وقت کہ یہ رائے ہو رہی ہے، مشورے ہو رہے ہیں، حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں ان کفار کے ساتھ مقابلہ کرے، جہاد کرے، تو پھر جب یہ مشورہ مکمل ہو گیا، جب یہ فیصلہ ہو گیا، تو پھر حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کر دیا کہ اب اعلان کر دیا جائے ہم ان کفار کے ساتھ، ان یہودیوں کے ساتھ، ان یعنی کہ عیسائیوں کے ساتھ ہم جہاد کریں گے، مقابلہ کریں گے۔ روایات میں آتا ہے پھر دیکھ لیجئے جب اللہ کی نصرت آتی ہے تو پھر ایسے خزانے اللہ تعالیٰ مہیا کرتا ہے جس کی انسان بھی تصور نہیں کر سکتی۔ جب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ قافلہ مسلمانوں کا لشکر تیار کر کے گئے، یا کم و پیش 313 کی تعداد یا اس سے زیادہ کی تعداد، یہ مسلمان جب حضرت امام مہدی کے پاس ساتھ مل کر جا رہے ہیں، حضرت امام مہدی کو اپنا خلیفہ، اپنا امیر، اپنا امام بنا کر جا رہے ہیں، تو جب لوگوں کو کفار کو علم ہوا کہ مسلمان تو پہلے مر چکے تھے، مسلمانوں کا تو نام و نشان ختم ہو چکا تھا، لیکن یہ بکھرے بکھرے جو مسلمان دنیا میں بہر یعنی کہ زندہ رہ رہے تھے، وہ تنکا تنکا ہو کر اب وہی مسلمان کٹھے ہو گئے ہیں، تو پھر اب وہ ہمارے اوپر حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو پھر حدیثوں میں آتا ہے ایک جھنڈا مسلمانوں کا ہوگا اور 70 جھنڈے کفار کے ہوں گے، یہودیوں عیسائیوں کے ہوں گے، اور ان 70
70 جھنڈے کفار کے ہوں گے، ان کے ایک جھنڈے ہیٹھا 80,000 کا لشکر ہوگا کفار کا. تو پھر خود دیکھ لیں 70-80 ہزار کفار ہوں تو ان کی تعداد کتنی زیادہ بنتی ہے. لیکن مسلمانوں کی تعداد اس وقت کم ہوگی. روایات میں آتا ہے جس وقت انہوں نے یہودیوں نے عیسائیوں نے دیکھا یہ مسلمان کا تھوڑا سا طبقہ آ کے ہمیں یعنی کہ ختم کرنا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ لڑنا چاہتا ہے، تو پھر ان لشکر والوں نے جو یہودیوں کا لشکر تھا یا عیسائیوں کا لشکر تھا، انہوں نے زیادہ تعداد میں اپنے لوگوں کو نہ بھیجا، چند لوگوں کو بھیجا، ہزاروں لوگوں کو، جاؤ تو مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ کرو. اللہ اکبر. جس وقت اب حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں مسلمان میدان میں اتر رہے ہیں، اور کفار کی وجہ سے یہودیوں کے یعنی کہ ان کا لشکر وہ بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کے آ رہا ہے. جس وقت وہ مقابلہ آپس میں شروع ہوا تو حدیث میں آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، زمین کو حکم دیا، اے زمینے یہ جو کفار کا لشکر آ رہا ہے، یہ جو یہودیوں کا لشکر آ رہا ہے مسلمانوں کے مقابلے میں، اس پورے کے پورے لشکر کو اپنے اندر سمولا. اور حدیث میں آتا ہے وہ جتنے یعنی کہ یہودیوں کا لشکر تھا، جتنی تعداد کا تھا، وہ سب کا سب اس زمین میں دھس گیا، اور فرمایا گیا یہ قیامت تک اسی زمین میں دھسا رہے گا. لیکن چند لوگ کفار کے یہودیوں کے بچ گئے تھے. لیکن اللہ اکبر، اللہ کی قدرت دیکھیے. اے مسلمانوں، جب انسان مسلمان مخلص ہو کر ایک یعنی کہ اللہ پر توکل کر کے جب وہ میدان میں اترتے ہیں نا، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی ایسی نصرت مدد کرتا ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا. اسی طرح جس طرح آج یہ کفار کا لشکر زمین میں دھسا گیا ہے، دھسا دیا گیا ہے، اسی طرح یہ پس منظر بھی وہ ملتا ہے جس طرح سراقہ بن مالک جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 100 اونٹ کی لالچ میں پکڑنے کے لیے آ رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے سراقہ بن مالک کو یعنی کہ ختم کرنے کے لیے کسی فوجوں کا انتظام نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا، اے زمینے یہ بری نیت لے کر آ رہا ہے، سراقہ بن مالک میرے محبوب کو پکڑنے کے لیے آ رہا ہے، اس کے دل میں دنیا کی لالچ ہے، اس کو آگے نہیں جانے دینا، اس کو اسی زمین میں دھسا دینا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی جب مددیں آتی ہیں تو وہ اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر اپنی یعنی کہ مخلوقوں کو حکم دیتا ہے. پھر دیکھ لیجئے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون یعنی کہ قتل کرنے کے لیے جا رہا تھا اپنا پورا لشکر لے کر، تو اللہ تعالیٰ نے کسی سے فوجیں نہیں منگائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو حکم دیا، اے پانی رک جا، موسیٰ علیہ السلام اور اس کے اوپر ایمان لانے والے وہ داخل ہو جائیں. باقی جو فرعون کا لشکر تھا وہ سارا کے سارا فرعون سمیت اس پانی میں غرق کر دیا گیا. یہ اللہ کی مدد ہے. نمرود کو دیکھو، پوری زندگی گزری ہے پیغمبروں کی یعنی کہ نافرمانی کرتا رہا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے خلاف زندگی گزارتا رہا، بلکہ خدائی دعویٰ اس نے کر دیا. اللہ اکبر. پھر جس وقت اس کو مارنے کا وقت آیا، اللہ نے کسے فوجیوں کو بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک لنگڑے مچھر کو حکم دیا، کہا کہ اس کی ناک کے اندر چلا جا، اس کے دماغ کے اندر بیٹھ جا. اللہ اکبر. اور جو کوئی بھی اس سے ملاقات کرنے آئے گا اس نمرود سے، اتنی دیر تک یہ اس سے بات نہیں کرے گا جتنی دیر وہ چھتر اس کے سر پر نہیں مارے گا. جب اللہ تعالیٰ ایسے بدبختوں کو یعنی کہ اس زمین سے اس دنیا سے نیست نابود کرتا ہے تو پھر ایسی مخلوقوں سے یعنی کہ ان کا مقابلہ کرا دیتا ہے اور مسلمانوں کی فتح ہوتی ہے. تو اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ اس چیز کا ہمیں خاص خیال کرنا چاہیے. جب مجاہد حضرت امام مہدی کی قیادت میں جہاد کرنے کے لیے کفار کے ساتھ، حالانکہ مسلمان کو پتہ ہے، اس لشکر کو پتہ ہے، اس حضرت امام مہدی کے ساتھ جو لشکر جا رہا تھا اس کو علم تھا کہ ہمارے مقابلے میں وہ یہود و نصار تعداد میں بھی زیادہ ہیں، ہتھیار میں بھی زیادہ ہیں، طاقت میں بھی زیادہ ہیں، لیکن یہ حضرت امام مہدی کے قیادت میں چند مسلمانوں کی تعداد اللہ اکبر کا نعرہ لے کر جب مقابلہ کرنے کے لیے اترے تو پھر جس وقت یہ میدان میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے اس پورے لشکر کو زمین میں دھسا دیا گیا.
چند لوگ بچ گئے، اس لیے بچائے جا کے بتایا گیا یہ لوگ کفار کے یہودیوں کا لشکر میں سے پورا لشکر زمین میں دھسا گیا، جو چند بچے تھے وہ جا کر اطلاع دیتے ہیں وہ مسلمانوں کی تو بڑی طاقت ہے، جب ہم ان کے ساتھ مقابلہ کیا تو ہمارا پورا لشکر زمین کے اندر دھسا گیا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد کہ وہ کفار بھی تھوڑا گھبرا گئے، یہود بھی گھبرا گئے، یہ کس طرح ہو سکتا ہے، لڑائی بھی نہیں ہوئی، تلواریں بھی نہیں چلی، ہمارا پورا لشکر زمین میں دھسا گیا۔ وہ گھبرا گئے تھوڑی دیر کے لیے، لیکن اس کے باوجود دوسری طرف حضرت امام مہدی کے ساتھ جو مسلمان ملے ہوئے تھے وہ اتنے خوش ہو گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصرت دی ہے، مدد دی ہے، ہمیں فتح دی ہے۔ تو پھر اس کے بعد جو باقی مسلمان جو تھوڑے تھوڑے دل والے تھے، جو بچے ہوئے تھے، ان کو بھی پتہ لگا کہ کفار کے ساتھ حضرت امام مہدی کی جو فتح ہوئی ہے، عزت مقام ملا ہے، تو اس خوشی کے ساتھ وہ جو باقی مسلمان بچے ہوئے تھے وہ بھی دوڑ کر آئے، وہ بھی اس قیادت میں مسلمان ہو گئے۔ اور مسلمان تو پہلے تھے، حضرت امام مہدی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر انہوں نے بھی جہاد کرنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ کی کرنی کیا، لیکن یہ اللہ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ لیکن جب دوسری لڑائی ہوئی تو اس لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ بہت ساری خون ریزی ہوئی۔ انشاءاللہ اگلی تفصیل میں انشاءاللہ اگلے جمعے اسی جملے سے میں آگے شروع کروں گا۔ انشاءاللہ حضرت امام مہدی کے بارے بھی بتاؤں گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کس طرح دنیا میں تشریف لے آئے واپس دمشق کی مسجد میں، تو پھر کس طرح امامت ہوئی، اور پھر دجال کے بارے میں تفصیل کے ساتھ انشاءاللہ بتاؤں گا۔ تھوڑا ہر جمعے ذکر ہوتا رہے گا۔ دعا کرو اللہ تعالی ہم سب